اسی موسم کے حوالے سے بات کرنے کی یہاں پہ بہت شدید ضرورت ہے، کیونکہ ویسے تو ٹیمپریچر ملک میں ماشاءاللہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن گرتا جا رہا ہے، لیکن سیاسی ٹیمپریچر تو شفاعت دیکھ رہے ہیں بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ جی جناب، اور گزشتہ روز جناب ہم نے دیکھا سندھ اسمبلی میں وفاق جو ہے وہ اس کے اوپر بڑی تنقید ہوئی اور بڑے الزامات جو ہیں وہ لگائے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے الزام عائد کیا ہے جناب کہ وفاقی حکومت ہمارے گیس پر ڈاکہ ڈال رہی ہے، اور وزیر اعظم کو انہوں نے اس معاملے پر خط لکھا ہے۔ سنتے ہیں۔ موجود ہے جو سندھ کا حق ہے، سندھ کے لوگوں کا حق ہے، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کنٹینیوسلی اس حق پہ ڈاکہ مار رہی ہے۔ تو پرائم منسٹر صاحب کے اپنے لوگ انہیں مس گائیڈ کر رہے ہیں، اور وہ مس گائیڈ ہوئے چلے جا رہے ہیں، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو۔ 28 دسمبر کو ایک خط لکھا پرائم منسٹر صاحب کو۔ میں نے اپنے خط میں بڑا کلیئرلی لکھا تھا کہ کس کی پہلا حق ہے، سندھ کے ڈومیسٹک کنزیومرز کا، پھر ہماری انڈیجنس انڈسٹری جو سندھ میں موجود ہے، دوسرا حق ان کا ہے، پھر میں نے کہا کہ ہمارے جو پاور پلانٹس ہیں جو لوکلی سندھ کے لوگوں کو فائدہ دینا ہے نا، 158 آرٹیکل یہی کہتا ہے، ان کو آپ دیں گیس۔ اس خط کے جواب میں بھی ہر چیز پچھلی گورنمنٹس پہ انہوں نے خط اٹھا کے دے دیا کہ جی آپ غلط کہہ رہے ہیں، 1500-1600 MMCFD ہم سندھ کو دیتے ہیں۔ انہوں نے جواب لکھ دیا ایک جو اسٹیریوٹائپ ہمیشہ سے لکھتے ہیں، وفاقی حکومت کی یہ جو پالیسیز ہیں ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس لیے کہ آئین سے وائلیشن میں ہے۔ مراد علی شاہ کی اس تنقید کے جواب میں مراد سعید نے کل سینٹ کے اجلاس میں کہا کہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تو پاکستانی نہیں ملتا، کوئی سندھ کوئی بلوچستان کا کارڈ لے کر آتا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہنا تھا کہ چوروں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ بنڈل آئی لینڈ آرڈیننسز، پیپلز پارٹی بڑی آرڈیننس کے خلاف جمہوریت کی چیمپئن کے طور پہ خود کو پیش کرتی ہے۔ بنڈل آئی لینڈ کا پہلے آپ نے NOC کیوں دیا تھا؟ کچرا تو آپ سے صاف ہوتا نہیں، وفاقی حکومت آپ کا کچرا بھی اٹھا رہی ہے۔ کب تک آپ ان چیزوں کے اوپر سیاست کریں گے؟ بلوچستان پہ قبضہ ہونے جا رہا ہے، سندھ کے اوپر قبضہ ہونے جا رہا ہے۔ جب بھی ان لوگوں کی ترقی کی بات ہوتی ہے، کوئی سندھ کارڈ لے کے آ جاتا ہے، کوئی بلوچ کارڈ لے کے آ جاتا ہے۔ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تو پاکستانی نہیں ملتا۔ جناب ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تو پاکستانی نہیں ملتا۔ کنسرن جناب سندھ کا بڑا جنون ہے کہ جی ہماری جو گیس ہے اس پہ پہلا حق سندھ کا ہے کیونکہ سندھ سے نکل رہی ہے۔ لیکن دوسری جانب جناب علی محمد خان صاحب وزیر مملکت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مردم شماری کا جو نیریٹو ہے، جو موقف ہے، جو کہ MKM کو بھی موقف ہے، انہوں نے اس کو انڈورس کیا اور کہا جی صحیح مردم شماری ہو گئی تو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں عمران خان کا سپاہی بیٹھا ہوگا۔ بنڈل آئی لینڈ پہ وفاق اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے جو پیپلز پارٹی نے 40 سال میں نہیں کیا۔ سندھ میں چیف منسٹر بیٹھا ہے پیپلز پارٹی کا، جس کے پیچھے عوام کا مینڈیٹ ہے پورے پاکستان کا، وہ آج صدر مملکت بیٹھا ہے۔ مت بھولیں کہ وہ سندھ کا ہی ہے، کراچی سے ہے، اس کمیونٹی کا بھی ریپرزنٹیٹیو ہے جس نے ہم سب سے زیادہ قربانی دی پاکستان کے لیے، سندھیوں کا بھی ترجمان ہے۔ کیا سمجھتے ہیں صرف آپ کے پاس سندھ کا مینڈیٹ ہے؟ آپ تو انٹرنل سندھ کی جماعت ہو کے رہ گئے۔ پراپر سینسس ہو جائے اور اگلا الیکشن میں دیکھ لیں گے سندھ کے ٹیم ہاؤس میں ایک عمران خان کا سپاہی ادھر بیٹھا ہوگا جو پاکستان کا معاشی انجن ہے، جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے۔ ادھر سے آپ کا مینڈیٹ دیکھ لیں، ادھر سے ہمارا مینڈیٹ دیکھ لیں۔ کراچی کا مینڈیٹ عمران خان صاحب کے پاس ہے، انٹیریئر سندھ کا مینڈیٹ عمران خان صاحب کے پاس ہے۔ آج میں چیلنج کرتا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ اپنے لاڑکانے میں جلسہ رکھیں، آپ بھی کریں، مہینے بعد عمران خان آئے گا، دیکھیں گے کس کا بندہ زیادہ نکلتا ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے سینیٹر پرویز رشید یہ کہتے ہیں کہ وفاق صوبوں کے وسائل پر بری نظر نہ رکھے، سب سن لیں، ایسا کرنے کی کوشش کی گئی تو سخت عوامی مزاحمت ہوگی۔ صوبوں کے وسائل پر بری نظر نہیں رکھ سکتا، ان پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا کرنے کی کوشش کی جائے گی پھر اس کے خلاف عوام کی مزاحمت ہوگی، اس مزاحمت کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ تو کیا یہ دارالحکومت ان لوگوں کے پیٹ پہ ہاتھ ڈالے گا جو اپنا پیٹ کاٹ کے اس وفاق کو پالتے ہیں؟ وفاق کو ہم اس ناک کی شکل دیں گے، جب بھوکا ہو جائے تو اپنے ہی بچوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ شبلی فراز کہتے ہیں جناب کہ PDM کی بنیاد ہی کھوکھلی تھی اور یہ قصہ پاری نہ بن چکی ہے۔ عوام کرپشن بچانے کے لیے کسی کا ساتھ نہیں دیتے۔ براڈ شیٹ کے معاملے پر کمیٹی بنائی گئی ہے، 18ویں ترمیم کے خلاف کوئی نہیں، نقائص دور کرنے کی ضرورت ہے۔ PDM تو ہمارے لیے کیا بلکہ پورے ملک کے لیے قصہ پارینہ بن گیا ہے۔ یہ ایک ایسی تحریک تھی جو کہ جس کی بنیاد ہی بڑی کھوکھلی تھی۔ 18ویں ترمیم کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ ایسے نقائص ہیں جن کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے۔ جو براڈ شیٹ اسکینڈل ہے
اس کے بارے میں اس کو دیکھتے ہوئے ایک انٹر منسٹریل کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ اس سارے کیس کو اور اس کے چیدہ نکات کو تشت ازبام کرے گی. کل علی محمد خان صاحب نے جو بات کی کہ اگر صحیح مردم شماری ہو جائے تو سندھ میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پرائم منسٹر عمران خان کا سپاہی بیٹھا ہوگا. انہوں نے ایسی بات کی تو اسی والے سے بات کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. شہری صاحبہ بہت شکریہ آپ نے میں وقت دیا. یہ بتائیے کہ کل علی محمد خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر صحیح طرح سے مردم شماری ہو جائے تو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں عمران خان کا سپاہی بیٹھا. اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے چیلنج بھی دیا آپ لوگوں کو کہ بلاول بھٹو اگر لاڑکانہ میں جلسہ کر کے دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ کس کے لوگ زیادہ آتے ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ مجھے تو ہنسی آتی ہے دیکھ کے اس طرح کے بوکھلاہٹ جو ذاتی اٹیکس پر اتر آتے ہیں. دیکھیے لاڑکانہ میں تو ابھی ہم نے بہت بڑا جلسہ کر کے دکھایا ہے. تو یہ پتہ نہیں کس دنیا میں بیٹھے ہیں, کون سی چیلنج کی بات کر رہے ہیں. ہمیں کسی کی چیلنج کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی ختم کیا ہے پیپلز پارٹی نے اللہ کے فضل سے ایک ایسا جلسہ جو نہ صرف بالکل منظم تھا لیکن اس میں ایک سمندر لوگوں کا موجود تھا اور ساری دنیا نے اس بات کی تصدیق کی ہے. تو پتہ نہیں ان کا کیا انفارمیشن ہے, کیا یہ سمجھ رہے ہیں. اتنا بہرحال اتنا ابھی کل تو پرسوں ہم نے دیکھا مالاکنڈ میں اتنی ایک جمع غفیر تھا لوگوں کا توقع سے زیادہ, اور زیادہ تر بلکہ ہم سمجھ رہے تھے ایک پارٹی کر سکتی تھی جمع اتنے لوگوں کو, اور بہتری اس میں ہوتی کہ ہم بڑا گراؤنڈ کرتے یا آگے اور تک لے جاتے. لیکن انشاءاللہ اگلی دفعہ یہی ہوگا. چیلنجز تو اب ان کو ہمارے قبول کرنے پڑیں گے. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کو سیاسی مخالفت سے اتنا ڈر پڑ گیا ہے. بالکل, یہ واقعی بات کا باعث تشویش ہے کہ سیاسی مخالفت کو ذاتی لڑائی نہیں بنانا چاہیے. لیکن شبلی فراز صاحب نے سیاسی تنقید کی ہے. وہ کہتے ہیں جی 18ویں ترمیم جو کہ پیپلز پارٹی کا ماچزمو ہے, پیپلز پارٹی کا برواڈو ہے سارا, وہ کہتے ہیں جی اس میں کچھ نقائص ہیں اور انہیں دور کرنے کی ضرورت ہے. تو کیا نقائص ہیں اور پیپلز پارٹی نے کیا اس پہ سٹینڈنگ لی ہے, کوئی ذرا اس حوالے سے بتائیے گا. اب دیکھیے نا, بلی تھیلے سے نکل تو آئی. پہلے یہ کہتے تھے کہ کچھ نہیں کرنا ہے اور بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم ایسی کوئی ترمیم نہیں لانا چاہتے. ابھی اگر ترمیم لائیں گے تو کس بنیاد پر؟ پیپلز پارٹی نے تو اپنا موقف بالکل واضح کر دیا ہے. ہم نے سارے پارٹیوں کے, سارے ملک کے کنسنسس کے ساتھ یہ آئین 18ویں ترمیم بنائی ہے. یہ 1973 کا آئین کی شکل میں ایک بہت بڑا بڑی ایکسرسائز ہے, اور اس میں اگر ترمیم ان کو کرنی ہوتی اور ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوتا تو یہ سارا مسئلہ نہیں ہوتا. ان کو پہلے صاف بات کرنی چاہیے یہ چاہتے کیا ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا شہری رحمان صاحبہ, اب ہم ذرا پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے کہ جو پی ڈی ایم کے اندر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں بہت ساری جگہوں پہ ان کے آپس میں نیریٹو جو ہے وہ میچ نہیں کر رہے. لانگ مارچ کے مقام پہ کیا پی ڈی ایم میں اتفاق نہیں ہوا؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو پنڈی جانے کی بات کر رہے ہیں مسلسل. دیکھیے, اتفاق پی ڈی ایم میں ہر چیز پر ہوتا ہے اور رہے گا بھی. ہر چیز ہم تیزی سے ایونٹس آگے بھی بڑھ رہے ہیں. ہمارے گائے بگائے روز دن بدن ریلیز ہو رہی ہیں. جلسوں کا ایک اختتام ہوا, اب ریلیز کا سلسلہ شروع ہوا ہے. لانگ مارچ بھی ہوگی اور دمادم مست کلندر ہوگا. اتفاق کے ساتھ ہی ہوگا, اور آپ دیکھیے گا کہ کس کے پھر کیا پسینے چھوٹتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی. شہری ہمارے ساتھ موجود تھی. کہہ رہی جی پی ڈی ایم میں مکمل اتفاق ہے. کیا ایسا ہے؟ لیگی رہنما مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق وزیر خزانہ ہے. سر بہت شکریہ. لانگ مارچ کا مقام کیا ہوگا سر؟ کہ کچھ کہہ رہے ہیں جی اسلام آباد جائیں گے, کچھ کہہ رہے ہیں, یعنی آپ کہہ رہے ہیں ڈی چوک جائیں گے, کچھ کہہ رہے ہیں پنڈی جائیں گے. کوئی طے ہوا ہے کیا کہاں جانا ہے لانگ مارچ سے؟ لانگ مارچ کے اوپر دو مختلف رائے جیسا آپ نے کہا شاید آ گئی ہیں مختلف پارٹیوں سے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اسلام آباد ہونا چاہیے, مولانا صاحب کی رائے ہے کہ پنڈی میں دھرنا ہونا چاہیے, لانگ مارچ ہونا چاہیے. دونوں رائیں محترم ہیں, لیکن پی ڈی ایم جو ہے وہ آپس میں فیصلہ کرے گی اور پھر جہاں فیصلہ ہوگا
وہاں جائیں گے. میرے خیال سے زیادہ تر چانس یہ ہے کہ اسلام آباد ہے. صحیح. اچھا مصطفیٰ صاحب یہ کہے گا پچھلے دنوں کاوے موسوی نے بڑے بڑے الزامات لگائے ہیں مسلم لیگ نون پر. وہ کہتے جی کہ شریف فیملی نے انجم ڈار سے رشوت کی پیشکش کی تھی براڈ شیٹ کے معاملے پر. کمیٹی بنا دی بھی گئی ہے, سو جلد انکشافات بھی کرے گی کمیٹی سے حوالے سے. یہ موسوی صاحب جو ہیں بڑی عجیب سی بات کر رہے ہیں. ایک معاہدہ جو کہ 2003 میں ختم ہو چکا تھا, اس کے بعد انہوں نے حکومت پاکستان پہ اوپر کیس کرا تھا. تو کوئی جواز ہی دنیا کا کیا لگتا ہے منطق کے حساب سے کہ 2012 میں جا کے ان کو رشوت آفر کری جائے, جبکہ کیس ہی ختم ہو گیا تھا 2003 کے اندر. اور اس کے بعد اگر 2012 میں کسی انجم ڈار صاحب نے رشوت بھی ان کو آفر کر دی تھی, تو 2012 سے لے کر 2020 تک کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ پہلے اس بات کو انکشاف کر دیتے اور ہمیں نہ بتاتے, میڈیا کو نہ بتاتے, کم از کم کورٹ کو بتا دیتے تو ان کا کیس زیادہ مضبوط ہو جاتا. انہوں نے وہ بھی نہیں کرا. نہ ان کو اصولاً پولیس کو رپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ لندن کے حساب سے اگر کوئی رشوت آپ کو آفر کرے تو انلیگل ہے, وہ بھی انہوں نے نہیں کرا. تو یہ تو ایک جھوٹ بات ہے جو یہ اس وقت کر رہے ہیں, اور یہ پی ٹی آئی جو ہے اس جھوٹ کو لے کر آگے چلتی ہے. لیکن پی ٹی آئی پہ لیکن بہرحال جھوٹ کو لے کے آگے چلتی ہے. اب کیا اسٹیٹس ہے مسلم لیگ نون کے اندر کی پالیسی کا؟ کیا مسلم لیگ نون پوری طرح ایک پیج پہ ہے؟ انیشیلی جیسے لگ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس لائن سے متفق نہیں ہے جو مریم نواز صاحبہ نے اٹھائی ہے, اور شہباز شریف صاحب اس حوالے سے تھوڑے سے نظر انداز بھی کیے جا رہے تھے, ایک تاثر آ رہا تھا. تو اب کیا معاملہ ہے؟ اب کیا پوری نون لیگ ایک پیج پہ آ گئی؟ جی, مسلم لیگ نون کے اندر دیکھیں بالکل کوئی بھی ایسی وہ نہیں ہے اختلاف رائے. ہم سب اس بات پہ یکجا ہیں کہ ہمارے پارٹی کے قائد نواز شریف صاحب ہیں, اور پارٹی کے صدر جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں, اور پارٹی کی بڑی قیادت جو ہے وہ جاتی ہے شہباز شریف صاحب کے اپنے اس پہ. ورکرز بھی آتے ہیں کورٹ کی ہیئرنگ پہ. کورٹ کے اندر کیونکہ وہ پیرا وغیرہ لگا ہوتا ہے پولیس کا, تو نفری ہوتی ہے, تو اتنے لوگوں کو نہیں جانے دیتے. لیکن تو کچھ لیڈرز جا سکتے ہیں کرونا کی وجہ سے. لیکن شہباز شریف ہماری پارٹی کے صدر ہیں, اور انشاءاللہ تعالی وہ جلد سرخرو ہوں گے اور چھوٹ جائیں گے. سرخرو تو ہیں ہی وہ, اور جلد انشاءاللہ چھوٹ جائیں گے. اور یہ جو ظالمانہ رویہ حکومت کا ہے شہباز شریف صاحب کے اوپر بھی, اور ان کے بیٹے حمزہ شریف کے اوپر, جن کو اب 1.5 سال ہو گیا جیل کے اندر, اللہ کرے کہ وہ جلد چھوٹ جائیں انشاءاللہ. جی تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے جناب مفتاح اسماعیل صاحب, سابق وزیر خزانہ ہے, مسلم لیگ نون کے سرکردہ رہنما ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی دعا کریں کہ حمزہ شہباز صاحب جو ہے وہ 1.5 سال سے جیل میں نظر بند قید ہے, وہ رہا ہو جائیں, اور پوری نون لیگ جو ہے آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ واپس نظر آئے. اور اس سے پہلے ہم نے شہری نعمان صاحب سے بھی بات کی تھی, پی ڈی ایم پہ اختلافات کے حوالے سے بات بھی کی تھی, تو انہوں نے کہا تھا جی ایسے تو کوئی اختلافات نہیں ہے, کیونکہ جس کی وجہ سے مسلسل بات کی جا رہی ہے. اور ساتھ میں Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.